جمال گنبد خضرا نہیں دیکھا تو کیا دیکھا، ہزاروں شہر دیکھے گھوم آئے پوری دنیا میں، مگر سرکار کا روضہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا۔ ہزاروں شہر دیکھے گھوم آئے پوری دنیا میں، مگر سرکار کا روضہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا۔ الحمدللہ نعروں کی گونج میں آپ نے دیکھا کہ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت و تاج شریعت زینت بزم علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی انوار حسین صاحب قبلہ الہ آباد کی زمین سے تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر وکیل بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کی خوبصورت تقریر سے ہمیں اور آپ کو مصافحہ و معانقہ کرنا ہے۔ میں آپ حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت منبر رسول پہ آپ کی اس علاقے کے تمام تر مساجد کے ائمہ کرام و دیگر درسگاہوں کے اساتذہ کرام و دیگر خانقاہوں کے تقدس کو اپنے سینے میں بسا کر کے جینے والے مشائخ نظام الحمدللہ منبر رسول پہ تشریف فرما ہے، میں بہت بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ پھر وہیں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری نظامت کے بازووں کے تعویذ نقیب اہل سنت حضرت رئیس کوثر صاحب قبلہ ہیں، اور بھی نقبہ اعظام کی ایک خوبصورت ٹیم الحمدللہ منبر رسول پہ تشریف فرما ہے۔ چلتے ہیں ساتھ ساتھ پر ملتے نہیں کبھی، مولا نے ہم کو ریل کی پٹری بنا دیا۔ ایک منبر پہ کئی نقیبوں کا ہونا یہ سمجھ لیں کہ ایک قیامت کی نشانی ہے، سمجھ رہے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے۔ الحمدللہ جہاں پہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہو وہاں نجم شمسی کا انتخاب تو کہنا پڑتا ہے کہ میں مثل موم ہوں ہر دم پگھلنا پڑتا ہے، اندھیری شب کے چراغوں میں گزرنا پڑتا ہے، پکارتے ہیں مجھ کو جہاں سے میرے احباب، محبتوں کے سفر پہ نکلنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ بڑی محبتیں شامل سفر ہو رہی ہیں، اور یہ حضور کی آمد کا جلسہ ہے، حضور کی محفل ہے، اور مجھے یہ بہت ہی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ حضور کی محفل میں، حضور کے جلسے میں ہر شخص اپنی ایک نیت لے کر کے آتا ہے، اپنی ایک التجا لے کر کے آتا ہے، اپنی ایک مراد لے کر کے آتا ہے، اپنے ایک اخلاص کے ساتھ آتا ہے، اپنی ایک نیت لے کر کے آتا ہے۔ شاعر نے کہا کہ کس کی ہے کیسی نیت اللہ جانتا ہے، ذرا کہہ دے سبحان اللہ، کس کی ہے کیسی نیت اللہ جانتا ہے، ہر شخص کی ضرورت اللہ جانتا ہے، کس کی ہے کیسی نیت اللہ جانتا ہے۔ اب یہ تیموہا کی زمین ہے، یہ بیگو سرائے کا علاقہ ہے، ایک خوبصورت ہے، جو سرکاری نوکر ہوگا وہ خاموش رہے گا، جو سرکار غریب نواز کا نوکر ہوگا وہ ضرور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے گا۔ ایک خوبصورت شعر سنیں، شاعر نے کہا کہ کس کی ہے کیسی نیت اللہ جانتا ہے، ہر شخص کی ضرورت اللہ جانتا ہے، دلی کی یہ حکومت بس 5 سال تک ہے، خواجہ کی بادشاہت اللہ جانتا ہے۔ ایک بھیڑ سی لگی ہے ماشاءاللہ، یہ بتائیں اتنے خوبصورت مجمع میں کوئی ایسا غریب نواز کا دیوانہ ہے جو محبت سے ایک نعرہ لگا دے ماشاءاللہ، ذرا سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب۔ زندہ باد تاج الشریعہ، تاج الشریعہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ۔ سرکار غریب نواز کا نام آپ نے سنا اور زور سے سبحان اللہ نہیں کہا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھ لیں، ہندوستان میں رہنے کا وہی حقدار ہے جو سرکار غریب نواز کا وفادار ہے، اور مفتی صاحب قبلہ کی آمد ہے، ان کی موجودگی میں آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ہندوستان سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ ہندوستان کی زمین پہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں، ہم ہندوستان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین پہ سرکار غریب نواز کا گنبد چمک رہا ہے۔ ایک خوبصورت شعر نے کہا کہ جو پتھر دل تھا خواجہ نے اسے پانی بنا ڈالا، ذرا کہہ دے سبحان اللہ، جو پتھر دل تھا خواجہ نے اسے پانی بنا ڈالا، دل بے نور کو ایک پل میں نورانی بنا ڈالا، کوئی جیپال جوگی بن کے جب آیا جادوگر میرے خواجہ نے عبداللہ بیابانی بنا ڈالا، کوئی جیپال جوگی بن کے جب آیا جادوگر میرے خواجہ نے عبداللہ بیابانی بنا ڈالا۔
جانتا ہے. بولے 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 سبحان اللہ. دیکھیں بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ حضرات سبحان اللہ بولے الحمدللہ بولے. دیکھیں حضرات مجھے بڑی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ مرغی کے بچے کو زبردستی دربے میں بند کر کے اسے انڈا دینے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. پرندے کے پر کو باندھ کر کے اسے فضا میں نہیں اڑایا جا سکتا. دودھ کے ڈبے سے بچے کی لوری کی آواز نہیں نکل سکتی ہے. بادشاہوں کے دربار میں غربت کا احساس نہیں کیا جا سکتا. ریگستان میں بھٹکے ہوئے مسافر سے کنویں کا پتہ پوچھ کر اسے شرمندہ نہیں کیا جا سکتا. آنے والا شاعر مائک پر پوری توجہ کے ساتھ اسی وقت سنا پائے گا جب آپ خود پوری توجہ کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہو. اگر آپ کی توجہ ہو تو ذرا سا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں لہرا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. ذرا سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں لہرا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. شاعر نے کہا کس کی ہے یہ ضرورت اللہ جانتا ہے. ہر شخص کی ضرورت اللہ جانتا ہے. دلی کی یہ حکومت بس 5 سال تک ہے. خواجہ کی بادشاہت اللہ جانتا ہے. ایک بھیڑ سی لگی ہے حضرت کی چاروں جانب ہے کون اعلیٰ حضرت اللہ جانتا ہے. ایک بھیڑ سی لگی ہے ایک بھیڑ سی لگی ہے حضرت کی چاروں جانب ہے کون اعلیٰ حضرت اللہ جانتا ہے. سب سما کی عظمتوں پر پڑھتے ہیں شعر لیکن کرتا ہے کون خدمت اللہ جانتا ہے. آئیے حضرات بڑی خوبصورت انداز میں اچھے اشعار آپ حضرات نے جناب محترم صدام حمزہ صاحب سے سماعت کر لیا ہے. اب ذرا سا دلوں کو جگا دینے والی تقریر سے اپنے قلب و اذہان کو روشن و منور کر لیں. میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میں خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت و تاج شریعت مفکر اسلام ایک عظیم اسکالر خطیب اہل سنت حضرت مفتی انوار حسین صاحب باندھوی کی بارگاہ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کہ حضور والا مائک پہ تشریف لائے. جس کو اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہو وہ ایک ہاتھ اٹھائے. جس کو اللہ نے دونوں ہاتھ دیا ہو وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. میری آواز سے آواز ملائے. نعروں کے ساتھ میں استقبال کرے. نعرے تکبیر. ذرا اور محبتوں کے ساتھ میں نعرے تکبیر. نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی. فضائل بیت مصطفیٰ. مسلک اعلیٰ حضرت. علماء اہل سنت. عاشق اعلیٰ حضرت. نعرے تکبیر. نعرے رسالت.